ہمارے حضرت واصف منظور صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے بھائی کی اہلیہ بھابھی، ان کا انتقال ہوا ان عید کے دنوں میں، تو میں کل پرسوں وہاں ان کے بھتیجے کے پاس عیادت کے لیے گیا۔ وہ فرمانے لگے کہ میں نے ان سے پوچھا، میں نے کہا حضرت جب یہاں سے گئے تو بیمار ہو گئے تھے، فالج کا اٹیک سا ہو گیا تھا، تو وہاں مدینہ منورہ سے واپس کیوں آئے؟ وہ 40 دن بیمار رہے، پھر وصال ہوا۔ ساری زندگی تمنا تھی کہ میں مدینہ منورہ میں رہوں، وہیں کی موت آئے۔ تو فرمانے لگے کہ اس وجہ سے کہ حضرت جب بیمار ہو گئے تو تیمارداری کی ضرورت تھی، ہر وقت 2-3 افراد دن میں رات میں اٹھنا بیٹھنا اٹھانا کھلانا پلانا دوائیاں۔ تو حضرت نے فرمایا کہ جو میرے ساتھ تم لوگ حج پہ آئے ہو، تم تو چلے جاؤ گے واپس، تمہارا تو حج کا ویزا ہے، ٹکٹ ہے، واپس چلے جاؤ گے۔ یہ جو مدینے والے لوگ ہیں بیچارے، اپنے کسی کا کاروبار ہے، کسی کا دکان ہے، دفتر ہے، یہ پریشان ہوں گے۔ میں کسی کو پریشان نہیں کرنا چاہتا، میری وجہ سے کسی کو تکلیف نہ ہو، اس وجہ سے میں مدینے کی موت کو ترجیح۔ پاکستان میں چلے جاؤں گا، وہاں لوگ مل جائیں گے خدمت والے۔ اگر میں ایسا ہوتا کہ میری کسی کی خدمت کی ضرورت نہ ہوتی تو پھر میں تو یہیں مرتا، لیکن اب اس وجہ سے میں یہاں سے جا رہا ہوں کہ میری ذات سے کسی کو تکلیف نہ ہو۔ کیا لوگ تھے، کیسے لوگ تھے، کسی کو میری۔ اور ہمیشہ حضرت کا، ہمیشہ ہر مجلس میں حضرت کی ایک بات ہوتی تھی کہ بھائی اپنی ذات سے کسی کو تکلیف نہ دینا، اور یہی ان کا حال تھا۔ یہ قصے سے پتہ چل گیا کہ مدینے کی موت کو اس لیے چھوڑا کہ میری وجہ سے لوگوں کو تکلیف ہوگی، کوئی دفتر چھوڑے گا، کوئی دکان چھوڑے گا، کوئی اپنا کاروبار چھوڑے گا، لوگوں کو تکلیف ہوگی، میں بیمار ہوں، محتاج ہوں۔ کیسے، کتنی بڑی بات۔